بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1، کتاب کا نام کیٹو کہانی، مصنف مستنصر حسین تارڑ۔ پہلی قسط۔ پچھلی شب میں نے شاہ گوری کو خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آئینہ ہے جس میں میرا چہرہ مجھے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں تجھے پہچانتا نہیں، تو کس دنیا کا باسی ہے، کدھر سے آیا ہے، اور آنکھوں میں یہ سرخی کیوں ہے، اور تیری جو بے ترتیب داڑھی کی سفیدی ہے وہ برفوں جیسی ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور تو مجھے نہیں دیکھتا، تیری آنکھیں کہیں اور دیکھتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک آوارہ گرد شہر کی بھیڑ میں چلتا ہوا، چاہے وہ 3 پیس سوٹ میں چلے، پہچانا جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے جن میں ان جنگلوں کی وحشت باقی رہ جاتی ہے جہاں اس کے آباء و اجداد بستے تھے، اور پھر وہ تہذیب یافتہ ہوئے اور بستیوں میں جا بسے۔ لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں ان جنگلوں کی وحشت باقی رہ جاتی ہے، اور اسی لیے ایک آوارہ گرد پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ شہر کی بھیڑ میں 3 پیس سوٹ میں ملبوس چلے۔ اور اس آئینے میں، اس تصویر میں دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بھی وہی وحشت ہے، اور یہ تصویر اب اتری تھی جس میں شاہ گوری کو مل کر بستی میں واپس آیا تھا، تھکا ماندہ، موسموں کا مارا ہوا بستی میں واپس آیا تھا۔ اور یہ تصویر تب اتری جب میں شاہ گوری کو مل کر بستی میں واپس آیا تھا، تھکا ماندہ، موسموں کا مارا ہوا بستی میں واپس آیا تھا۔ ہاں، میں شہر میں آ چکا ہوں، اور اب میری آنکھیں اس وحشت سے خالی ہو چکی ہیں۔ اور جب میں نے پچھلی شب شاہ گوری کو خواب میں دیکھا تو وہ تنہا نہ تھی، اس کے آس پاس چوغولیزا بھی تھی۔ ہاں، مونالیزا کی مسکراہٹ سے کہیں زیادہ حسن والی چوغولیزا، اور براڈ پیک، مترے پیک، گشابرم اور مشابرم بھی وہیں تھے، اور میرے کانوں میں دریائے برالڈو کا شور نیچے گہرائی سے اوپر آتا تھا، اور میرے تھکے پاؤں میں خوف بھر جاتا، اور مشابرم کی مڑی ہوئی چونچ نما چوٹی پر تازہ برف کا دھندلا صفوف اڑتا تھا، جیسے اس پر مسلسل دیوتاؤں کے رتھ اتر رہے ہوں، اور اس کے دامن میں برفانی صورتوں، شکلوں اور مجسموں کی ایک فینٹیسی تھی، اور میں اس میں سے ایک بے یقین حیرت کے ساتھ گزرتا تھا۔ عجیب شکلیں تھیں، برف کے سفید ڈھیر جو مجسموں میں بدل چکے تھے، ہنری مور کا سوچ میں گم انسان، ایک 10 میٹر اونچا ہاتھ جو آسمانوں کی جانب اشارہ کرتا تھا، ایک اداس ریچھ، سر جھکائے چادروں میں لپٹی عورتیں، اور یہ سب کچھ برف کا اور سفید اور ناقابل یقین۔ اور پچھلی شب میں نے اسکولے کو بھی خواب میں دیکھا۔ اسکولے جو شمال کا سب سے آخری گاؤں ہے، اس سے پرے کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، اور اس کے آخری کھیت کے بعد ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے، اور اس جہان کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے۔ اور میں نے اسکولے کے گرد پھیلے ہوئے ان کھیتوں کو بھی دیکھا جن میں بکویٹ کے گلابی پھولوں کی فصل در فصل دور تک چلی گئی تھی، اور اگر رکتی ہے تو وہاں پر رکتی ہے جہاں برالڈو کی کھائی نیچے گرتی چلی جاتی ہے، اور یہیں کہیں تھنگل کے مقام پر ایک ایسے ہی کھیت کے گلابی تختے کے ساتھ ہریاول میں میرا نیلا اور زرد خیمہ اپنی لمبی اڑان کے لیے تیار پرندے کی طرح انتظار میں تھا۔ اور کیا وہ بھی خواب میں تھا کہ حشوپی کے سیبوں کے باغوں سے آگے واسو روڈ پر دریا کے چوڑے پاٹ کے ساتھ ایک لٹکتی اور تھر تھراتی جلد والے پر تمکینت گھوڑے پر سوار وہ ہماری جیپوں کی طرف آ رہا تھا، اور میں نے ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ میں محمد علی ڈاکیا ہوں صاحب، گھوڑ سوار نے اپنے جانور کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ادھر دریا کے کنارے گلیشیئر کے دہانے پر آباد بستی ہے، وہاں ڈاک دینے کو جا رہا ہوں۔ آخری 2 کلومیٹر گھوڑے کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ کر پیدل جاؤں گا۔ کیا میرے نام کا کوئی خط ہے؟ آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ میں نے نام بتایا تو اس نے ڈاک کے تھیلے کا ایک ایک خط آگے پیچھے کر کے دیکھا، اور پھر سر ہلا کر بولا، نہیں صاحب، آپ کے نام کا کوئی خط نہیں۔ ہاں، وہاں میرے نام کا کوئی خط ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ صرف اس کی سادگی تھی۔
جو لفافوں اور کارڈوں پر میرا نام تلاش کر رہا تھا۔ لیکن اگر وہ ایک خط اٹھا کر کہتا کہ صاحب آپ کے نام ایک خط ہے، تو وہ کیا ہوتا؟ وہ کس کا خط ہوتا؟ کیا یہ تصور کر لینا صریحاً حماقت ہے کہ وہاں وادی شگر سے پری اسکولے جاتے ہوئے ایک گھوڑ سوار ڈاکیے کے تھیلے میں میرے نام کا بھی ایک خط ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حماقت ہے تو بھی یہ تصور کر لینا آپ کو کن کن حیرت زدہ راستوں پر لے جائے گا۔ تو وہ خط کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو جانتا ہے کہ میں مستنصر حسین تارڑ وادی شگر سے پری حشوبی کے سیبوں کے باغوں سے اوپر دریا کنارے گلیشیئر کے دہانے پر آباد کسی بستی میں نہیں رہتا، اور اس کے باوجود وہ مجھے اس پتے پر خط لکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یا جانتی ہے کہ میں ایک خاص دن ایک خاص وقت میں وہاں سے گزروں گا اور ڈاکیے سے پوچھوں گا کہ کیا میرے نام کوئی خط ہے۔ ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار کسی اندیکھی وادی میں جا نکلتے ہیں تو وہاں سامنے سے جو ڈاکیا آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس ان کے نام کا ایک خط ہوتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے۔ مجھے آج یہ سطریں لکھتے ہوئے یقین ہے کہ دریا براڈو کے کنارے اس گھوڑ سوار ڈاکیے نے لفافوں اور کارڈوں کو اچھی طرح نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے میرے نام کا ایک خط مل جاتا۔ شاید میں اس خط کی تلاش میں ہی گھر سے نکلتا ہوں، اور جس روز مجھے وہ خط مل گیا میری آوارہ گردی کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اس خط پر اجل کی کوئی نامہ گری ہوگی۔ اور جس روز مجھے وہ خط مل گیا میری آوارہ گردی کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اس خط پر اجل کی کوئی نامہ بری ہوگی۔ اور پچھلی شب دریائے برالڈو کا شور مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ کہیں ایک پرہیبت گہرائی میں چنگھاڑتا تھا، اور میں بلندی پر گرد آلود پگڈنڈی پر بار بار اپنے آپ کو سنبھالتا کہ میں ابھی برالڈو میں دفن نہیں ہونا چاہتا۔ اور ہاں، پچھلی شب پھر میرے بدن کو اس سرد موت کی قربت سرد ہوا نے چھوا تھا جو بالتورو گلیشیئر کی ایک گہری دراڑ میں سے بے آواز باہر آ رہی تھی۔ نیچے کئی سو گز میٹر اندر جہاں صرف برف تھی اور لاکھوں برسوں سے تھی، وہاں کوئی دریا تھا جو تاریکی میں بہتا تھا، اور وہاں سے وہ ہوا اوپر آتی تھی، اور میں اس دراڑ کو پھلانگتے ہوئے اس کی موت کی سردی سے کپ کپاتا۔ اور وہاں جھولا اسے عبور کرنے کے بعد جو خشک میدان ہے اسے پار کرتے ہوئے ایک خاتون ٹریکر نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اور میں نے اسے ہانپتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر تم اسکولے سے آگے جو جہان ہے وہاں جاؤ تو وہاں خشک میدان ہے، اس کے درمیان جو راستہ ہے اس پر ایک خوبصورت خاتون تمہیں ملے گی۔ میں تو صرف تمہیں ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تمہاری تصویر کھینچوں گا اور چلا جاؤں گا۔ میں نے اس کی تصویر کھینچی اور آگے بڑھ گیا، اور جب میں میدان کے خاتمے پر پہنچا اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، ایک ناقابل یقین حالت میں۔ یا شاید اس نے میری بات کا یقین کر لیا تھا اور اسے آج تک کسی نے خوبصورت نہیں کہا تھا، بس اسی لیے وہ میری بات پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ اور کیا اس خواب میں بالترو کی سیاہ برفوں پر رکی ہوئی دھند کے خوف کے سائے میں پایو کی ڈھلوان خیمہ بستی میں درختوں تلے پایو پیک کی سفیدی میں سے گرتے چشمے کے کنارے رات کو مشل کی روشنی میں ناچتی ہوئی ہسپانوی کوہ پیمہ لڑکی کہ جس کی جنسی نا آسودگی کی مسکراہٹ شامل تھی؟ اور کیا یہ بھی پچھلی شب ہی تھی جب میں نے بالترو پر ایسی چھوٹی چھوٹی منجمد جھیلیں دیکھی تھیں جن کے پانیوں میں لہریں تک جم چکی تھیں، اور میں چاہتا تو ان پر چل سکتا تھا؟ اور وہ گورے میں اترتی ہوئی برفیلی شام کا اندھیرا تھا جب اس نے دستانہ اتار کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا، شاید ہم کبھی دوبارہ ملیں۔ اور اس کا ہاتھ گرم تھا، اور جب وہ چلنے لگی تو میں نے کہا، رکو، کہ تم جانتی ہو کہ تم ابھی ابھی ایک ایسے ایکتا تجربے میں سے گزری ہو جو دوبارہ کبھی نہ ہوگا۔ یہاں ہمارے آس پاس اس وقت کوئی نہیں ہے سوائے اس برفیلی شام میں جمی ہوئی لینڈسکیپ کے، اور یہاں کون ہے جو ہمیں دیکھ سکتا ہے سوائے گشابرم کے مسٹاک ٹاور کے؟ دنیا کے بلند ترین چوٹیوں کے سائے میں ایک مکمل طور پر ویران گلیشیئر پر ایسی سرد شام میں کبھی کوئی تم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور کچھ عرصے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک بدن کو بخار دینے والی خوبصورت انگریز خاتون میرے پاس آتی ہے۔ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، میں وہ ہوں جس سے تم نے بالتورو گلیشیئر پر ایک سرد شام میں ہاتھ ملایا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔
وہ وہیں ہے شاہ گوری کے آس پاس، اور وہ منجمد ہو چکی ہے کہیں میرے اندر، اور میں بھی وہ نہیں۔ میری آنکھوں میں تو وحشت تھی۔ پچھلی شب میں نے، اور کیا ایک خواب اتنا طویل ہو سکتا ہے؟ اور یہ خواب اور کس کس نے دیکھا ہوگا؟ پچھلی شب میں نے شاہ گوری کو خواب میں دیکھا۔ قسط نمبر 2، اور یہ خواب کس کس نے دیکھا؟ مانسون کے مہینوں کا حبس لاہور سیشن کورٹس کے چھپروں تلے دم روکے ہوئے تھا، اور ایک لرزتے ہوئے لکڑی کے بسیدہ بینچ پر شاہد عزیز ایڈوکیٹ اینک اتار کر پسینہ پوچھتا تھا اور احتیاط کرتا تھا کہ اس کے کم ہوتے ہوئے بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے، اور اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے ایک سانس لیا۔ اس کے سیاہ کوٹ نے اسے دم پخت کر رکھا تھا، لیکن وہ اسے کیسے اتار سکتا تھا؟ ایک وکیل کی شان ہی یہی ہے کہ وہ جون جولائی کے مہینوں میں ایک سیاہ کوٹ میں پیک ہو جائے اور پاکستان پینل کوڈ کی وکالت کرتا ہوا یور ہانر کے کمرے میں داخل ہو کر کورنش بجا لائے۔ ابھی 7:15 بجے تھی۔ عدالتوں کے کھلنے میں 15 منٹ باقی تھی۔ شاہد کی دائیں جیب میں ان مقدموں کی فہرست تھی جو آج اس نے بھگتانے تھے، اور وہ حساب لگا رہا تھا کہ کون سا کیس کتنے بجے سنایا جائے اور فلان جج آج کیسے موڈ میں ہوگا۔ کیا یور آنر نے رات کو چکر چھولے تو نہیں کھائی؟ اور اگر کھائے تو آج صبح ان کا پیٹ خراب ہوگا، اور وہ بار بار ایکسکیوز می کہہ کر اپنی موقر نشست سے اٹھ کر چلے جائیں، اور فلاں یور آنر کو اگر ایک فقرے میں کم از کم 3 بار یور آنر کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے تو وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور یور آنر کو اس کی شکل پسند نہیں تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہی ایک طویل جمائی لیتے تھی۔ شاہد عزیز حساب لگا رہا تھا اور 7:30 بج گئے۔ سیشن کورٹس کے احاطے میں ایستادہ بے شمار چھپروں پر کسی افریقی بستی کا گمان ہوتا تھا، اور ان چھپروں تلے کالے کوٹ تھے، ٹائپ رائٹر تھے، ٹوٹے ہوئے بینچ اور ٹاؤٹ اور منشی تھے، اور حبس تھا۔ آپ آرگیومنٹ شروع کریں، جج صاحب نے اشارہ کیا۔ شاہد نے ایک مرتبہ پھر اینک اتار کر پسینہ پوچھا اور ماتھے سے شروع کر کے گردن کے پیچھے حصے تک پہنچا، بالوں کو نزاکت سے چھوا اور ایک طویل سانس لے کر آرگیومنٹ کا آغاز کر دیا۔ عدالت کا پنکھا ہمیشہ سلو موشن میں کیوں چلتا ہے؟ مہاتما بدھ کے 3 ویل آف لا تو پتھر کے ہوتے ہیں، وہ حرکت میں آ ہی نہیں سکتے، لیکن عدالت کا پنکھا ہمیشہ سلو موشن میں چلتا ہے تو کیوں چلتا ہے؟ یور ہانر، سائل کا جو موقوف ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ اگر اس مقدمے میں ریلیف نہ دیا گیا تو انصاف پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، لہذا انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اور عدالتوں پر عوام اور میرے سائل کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے میرے سائل کی استدعا پر ہمدردانہ غور کیا جانا ضروری ہے تاکہ اسے انصاف میسر ہو۔ یور آنر، سائل کا جو موقوف ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ یہ فقرہ وہ کتنی بار یور آنروں کے سامنے دہرا چکا تھا، ہزاروں بار۔ انصاف میں بھی کتنی یکسانیت ہے، اور وہ اس یکسانیت کو توڑ کر کہنا چاہتا تھا کہ یور آنر، سائل کا جو موقف ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور یہ وہ والا سائل نہیں جسے میرا منشی گھیر گھار کر لاتا ہے، بلکہ یہ سائل آپ کے سامنے سیاہ کوٹ میں کھڑا ہے۔ یہ سائل انصاف اور زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ چکا ہے۔ یہ سائل چاہتا ہے کہ اپنا خیمہ اور ٹریکنگ بیگ اٹھا لے اور ادھر شمال کی جانب چلا جائے جہاں برفیں پگھل رہی ہیں، جس کے میدانوں کے کٹورے پھول کھلنے کو تیار ہیں، اور بھورے ہمالیہ رینج اس میدان سے پرے ہو کر بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وادی روپل میں اس لمحے کچھ پھول کھل چکے ہیں جن کے رنگ ابھی ابھی خالق نے بنائے ہیں اور جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے اس نے یہ سب کچھ یور آنر سے نہیں کہا، اور اگر کہہ دیتا تو یور آنر کا ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن اس سے قبل وہ اس کا مقدمہ خارج کرتی اور پھر اطمینان سے راہی ملک عدم ہو جاتی۔ وہ ہر سال اپنے کولیگ اور دوست فرزند علی کے ساتھ مل کر انصاف کی یکسانیت سے فرار ہو جاتا اور عدالت کے سلو موشن پنکھے سے دور ہو کر سیاہ کوٹ کے بجائے سرخ ہائکنگ جیکٹ پہن لیتا، لیکن ابھی عدالتیں بند ہونے میں 1 ماہ باقی تھا۔ ابھی 1 ماہ۔ یور آنر، سائل کا جو موقف ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور اس 1 ماہ کے بعد اگست میں اس مرتبہ کہاں جانا ہے؟ ہاں یور آنر، یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اس مرتبہ کہاں جانا ہے، حالانکہ میرا موقف حق پر مبنی ہے۔ عامر نے اپنی طاقتور ٹیوٹا کے اسٹیئرنگ پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ہلکی سی لرزش تھی۔
یہ خفیف سی لرزش اسے موروثی طور پر ملی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اسٹیئرنگ سے الگ کر کے دیکھا۔ پانچوں انگلیاں چند لمحوں کے لیے ساکت رہیں اور پھر ایک خزاں رسیدہ پتے کی طرح کپ کپانے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اس کی انگلیوں میں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک خفیف سی لرزش تھی، لیکن اتنی نہیں کہ کوئی شخص متوجہ ہو جائے۔ تو آج یہ لرزش زیادہ کیوں ہے؟ ہاں، یہی تو علامت تھی اس بیماری کی جو اسے لاحق تھی۔ موسم گرما کے انہی دنوں میں وہ اس لا علاج بیماری کی زد میں آ جاتا، اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ میں اضافہ ہو جاتا اور وہ جان جاتا تھا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ لرزش کی طرح یہ بیماری موروثی نہیں تھی، بلکہ اس کے خاندان بھر میں وہ واحد شخص تھا جو اس کا شکار ہو چکا تھا، اور یہ بیماری تھی آوارہ گردی کی۔ وہ ایک متمول کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طبقے میں فیکٹری کاروبار اور روپے پیسے کے لین دین سے پرے کوئی اور دنیا نہ تھی، اور عامر نے دریافت کر لیا تھا کہ اس سے پرے ایک اور دنیا ہے، اور وہ ہر برس ریکسیک اور خیمہ اٹھا کر اس دنیا میں اتر جاتا تھا۔ جو ہی وہ دن قریب آتے کہ جن دنوں میں برفیں پگھلتی ہیں اور ندیاں رواں ہوتی ہیں، تو اس کی انگلیوں کی لرزش میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر اس نے ایکسلریٹر کو اپنے پاؤں کے نیچے سے کچلنے کے انداز میں ایسے دبایا تھا جیسے اس ٹویوٹا کی رفتار تیز تر ہوتی چلی گئی اور اس کا رخ شمال کی طرف ہوگا، گلگت، سکردو، استور، کہیں بھی، اور وہ پھر اپنا رکسیک نکال کر کاندھے پر لادے گا اور اس وادی میں اتر جائے گا جس میں ایک ایسی آبشار ہے جس کے آس پاس جنگلی پودے اگے ہوئے ہیں، اور اس آبشار کے آگے ایک تالاب ہے، ایک ایسا تالاب جس میں آج تک کوئی انسان نہیں اترا، اور وہ تالاب صرف عامر کا منتظر ہے۔ لیکن اس کی ٹویوٹا ہائیس شمال کی طرف جانے کے بجائے اس کی فیکٹری کے صدر دروازے کے عین سامنے جا رکی۔ فیکٹری کے اندر چکن فیٹ کی بو تھی، خشک مچھلی، سوکھا ہوا خون اور ہڈیوں کا آمیزہ جسے چوزے بے حد رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں اور پھر بہت جلد موٹے ہو کر بہت جلد خود ہی کھائے جاتے ہیں۔ آج اسے چکن فیٹ کی بو ناگوار لگ رہی تھی، تو اس بیماری کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے جس کی ایک واضح علامت آج اس کی انگلیوں میں لرز رہی تھی۔ اس برس کہاں جانا ہے؟ چکن فیٹ کی بو سے فرار ہو کر کہاں جانا ہے؟ عامر کا وجیحہ چہرہ سوچ میں گم تھا۔ راولپنڈی کی مال روڈ پر واقع اسٹیٹ لائف کی عمارت کی تیسری منزل پر نعمان مرزا نے میز پر بکھری فائلوں اور پالیسی ہولڈرز کے حسابات سے سر اٹھایا اور ایک باریک سگار سلگا کر ایک گہرا کش لیا۔ تمباکو کی نشے آور مہک اس کے مختصر بدن کے ارد گرد پھیل گئی۔ وہ بے حد اپسیٹ تھا اور زندگی سے ایسے بیزار تھا جیسے کسی نوجوان کی پہلی دوست لڑکی اسے ملنے کا وعدہ کر کے وقت مقررہ پر نہیں پہنچتی، اور اس بجھے بجھے انتظار میں اس کے بال بکھر جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں، اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پاس برساتی نہیں ہوتی۔ نعمان مرزا کی زندگی سے بیزاری بھی اسی قسم کی تھی۔ اسے ایک ہسپانوی پارٹی کی جانب سے مالو بتنگ چوٹی پر جانے والی مہم کا ممبر بننے کی آفر دی گئی تھی، لیکن مینیجر انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ لائف جناب بٹ صاحب نے اسے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اپنا کام دیانتداری اور محنت سے کرتا تھا، اور اس کے باوجود اس کی رخصت کی درخواست پر ناٹ گرانٹڈ کے منحوس الفاظ لکھ دیے گئے تھے۔ اس نے ایک اور کش لگایا اور سوچا کہ بس یہی سوچا کہ اگلے ماہ تو چھٹی مل جائے گی، لیکن اگلے ماہ وہ کہاں جائے گا؟ مرزا نے کوہ پیمائی اور چٹانوں پر چڑھنے کی تکنیکی کورس کر رکھے تھے۔ پہاڑوں کے اندر جانے کے لیے اس کا ساز و سامان مکمل تھا، اور اس کے اندر آوارہ گردوں کی بے چینی کروٹیں لیتی تھیں۔ اس نے اپنے کوہ پیمائی کے بوٹوں کی جانب دیکھا جو وہ ہر وقت پہنے رہتا تھا، اور اس کے کولیگ اس پر ہنستے تھے۔ مرزا صاحب جنگ چھڑ گئی ہے، لیکن وہ چپ رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ان جہانوں کی خبر نہیں رکھتے جو اس کی دسترس میں تھے۔ یہ اپنے کھونٹوں پر بندھے لوگ تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ مالک نے چند منظر صرف آوارہ گردوں کے لیے تخلیق کیے ہیں، کچھ دنیائیں صرف خانہ بدوشوں کے لیے بنائی ہیں، کچھ ہوائیں صرف ان جسموں کو چھونے کے لیے بنائی ہیں جن کے دماغ میں آوارگی کا فطور ہوتا ہے۔ روزانہ ایک ہی بستر سے اٹھنے والے نہیں جانتے کہ کسی اجنبی وادی میں شب بسری کے بعد جب آوارہ گرد اپنے خیمے سے باہر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر آتا ہے جو وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، اور یہ وہی منظر ہوتا ہے جو مالک نے صرف ایک لمحے کے لیے تخلیق کیا ہوتا ہے۔
اس نے سگار کی جلن اپنی انگلیوں کے قریب محسوس کی اور چونک گیا۔ اسے ابھی اپنا آڈٹ مکمل کرنا تھا، لیکن اس سال وہ کہاں جائے گا؟ پتہ نہیں شاید بھائی جان کا کیا پروگرام ہے۔ مرزا کے سگار کی مہک اس کے مختصر بدن میں رچ رہی تھی۔ اور جب اس کائنات کا آغاز ہوا تو یہاں خاموشی تھی، اور یہ خاموشی پانیوں میں تیرتی تھی۔ اور جب میرے رب نے کہا کہ روشن ہو جا، اور ہر طرف روشنی ہو گئی کہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر شے اس کے حکم کی منتظر ہوتی ہے، اور ایک پتا پوری کائنات میں سے ایک پتا نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اسی کا حکم چلتا ہے زمینوں اور آسمانوں میں، اور کسی کی مجال ہے کہ وہ شکایت کرے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور کون ہے جو شکایت کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، حکم اس کا چلتا ہے، اور جب رسول پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سانڈھنے سوار انہیں دیکھنے آتے ہیں، اور عظیم الشان قصر کے لنگرے گرتے ہیں، اور آسمانوں پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایسی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، حالانکہ وہ بھی معصوم تھا، اور اس نے روز قیامت دوسروں کے ہمراہ اٹھایا جانا تھا، اور اس کے باوجود کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی سوائے خاموشی کی۔ اس کے پیدا ہونے پر ہر طرف خاموشی تھی۔ مبارک سلامت کا شور بلند نہ ہوا، اور جو دعائیاں لینے آئے تھے وہ چپکے سے لوٹ گئے، اور جو کنگن ڈالنے آئے تھے انہوں نے سر جھکا لیے، اور جو منتظر تھا اپنے پہلے بچے کا، نرسیں اس کے پاس آ کر رکی نہیں بلکہ خاموشی سے چلی گئیں۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتا رہا کہ اسے خبر ملے، اور جو اس کے دروازے پر شرنیہا کی شاخیں سجانے آئے تھے انہوں نے سر جھکائے اور لوگ لیے بغیر جانے لگے۔ تب اس نے سب کو روکا۔ مجھے مالک نے ایک بیٹا دیا ہے، میرا پہلوٹی کا بیٹا ہے، مجھے دہائیاں دو، اس کی ننھی منی کلائیوں میں کنگن ڈالو، شرنیہا کی شاخیں میرے دروازے پر سجا دو تاکہ لوگ جان جائیں کہ ڈاکٹر عمر کے ہاں اس گھر کے اندر ایک خوبصورت بچے نے جنم لیا ہے۔ رونا بند کر دو، یہ روز حشر اللہ کے رسولوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ یہ معصوم ہے، اور ہم سب اس کے طفیل بخشے جائیں گے۔ دیکھو تو صحیح، یہ ہو بہو مجھ جیسا ہے، گورا چٹا، اور دیکھو ابھی سے مسکراتا ہے۔ بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اور کیا ہوا یہ جو نارمل نہیں ہے؟ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 4 کے میلے فرش پر ایک سرخ اور نیلے رنگ کا رکسیک بمشکل اپنا توازن قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس رکسیک کے اندر ایک سلیپنگ بیگ کے علاوہ 2 ماہ کے زمینی سفر کے لیے ضروری اشیاء تھیں۔ ان میں ایک ڈائری تھی، ایک کیمرہ تھا اور ایک برساتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ یہ رکسیک میرا نہ تھا، میرے بڑے بیٹے سلجوق کا تھا، جو ان راستوں جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا جن پر برسوں پیشتر اس کے والد نے قدموں کے نشان چھوڑے تھے۔ سلجوق پہلی بار اتنے طویل سفر پر جا رہا تھا، اور میرے دل میں وہ خدشات تھے جو میرے والدین کے چہروں پر لکھے ہوتے تھے جب میں گھر سے نکلتا تھا۔ اور اب میں نے جانا کہ جب جوان بیٹے انجانے دیسوں کو جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے، جدائی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اب میں نے جانا کہ بیٹے کو آپ جتنا مرضی دیکھتے رہیں اتنا نہیں دیکھ سکتے جتنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے سفری ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ان میں سے دراز قد قریب ہی سمیر اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئٹہ ایکسپریس پلیٹ فارم کے اندر آئی تو گویا میرے بدن کو رونتی ہوئی آئی اور پھر کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے پلیٹ فارم پر حرکت کی تو اس کے ساتھ میرے خدشات اور بیٹے کے لیے اداسی نے حرکت کی۔ کوئٹہ، زاہدان، مشہد، تہران، انقرہ، استنبول، ازمیر، اور پھر سلجوق نام کا ایک شہر بھی تو ہے۔ تو سلجوق جا رہا ہے۔ میں واپس آؤں گا تو پھر ہم دونوں کنکورڈیا کے ٹرک پر اکٹھے چلیں گے، ٹھیک ہے ابو؟ اس نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ہم دونوں ایک باپ بیٹا مہم بنا کر K2 کے بیس کیمپ جائیں گے۔ خدا حافظ۔ گاڑی چلی گئی تو پیچھے رہ گئے سائیں سائیں کرتے کان اور بھائیں بھائیں کرتے اسٹیشن، اور میں اور سمیر۔ میں نے اپنے بدن دیکھا، اس میں زوال کے آثار تھے۔ اگر ایک عمارت ہو، کوئی محبت ہو، تو بھی وہ نصف صدی پرانی ہو جائے تو وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، اور یہ تو گوشت پوست کا جسم تھا، اس میں اب وہ جان نہ تھی۔
یہ اب کسی نسوانی گرم سانت سے بہتاب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے میری بے اعتدالیاں سہی تھیں۔ یہ نصف صدی پرانا تھا اور زوال پذیر تھا۔ دانتوں کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ یہ سب رخصت ہونے والی تھیں۔ میرے بال یتیم کے آنسوؤں کی طرح بے اختیار گرتے تھے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر میرا چہرہ پربہار تھا، روشنیوں اور میک اپ کی وجہ سے، لیکن اندر سے یہ چنار کا خزاں رسیدہ پتا تھا جو سرد ہواؤں کے سامنے لرزتا تھا۔ بس میرے لیے یہ آخری موقع تھا، اب یا کبھی نہیں۔ یہ برس گیا تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے میمونہ سے تذکرہ کیا، دیکھ لیں کیا اتنا دشوار سفر آپ کا بدن سہار لے گا؟ کیا آپ ایسے گلیشیئر پر چل سکیں گے جن پر تجربے کار کوہ پیما بھی قدم رکھنے سے گھبراتے ہیں؟ اور پھر بلندی بہت ہے، وہاں اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا، لیکن اس بار سوچ لیں۔ میں کیا سوچ لوں؟ اس سے پیشتر کی میرے بدن کی عمارت اتنی بوسیدہ ہو جائے کہ اس کا پلستر اکھڑنے لگے اور اس کی اینٹیں کھسکنے لگیں اور بنیادوں میں لرزہ آ جائے۔ میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے کیٹو کے دامن میں پھیلے ہوئے برفزار کنکورڈیا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس ٹریک پر سفر کرنا چاہتا تھا جسے دنیا کا سب سے خوبصورت اور مشکل ٹریک کہا جاتا ہے، اور پھر یہ ٹریک میرے اپنے پاکستان میں ہو اور میں نہ جاؤں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور دنیا بھر کے سیاح اور ٹریکر پاکستان آئیں اور وہاں جائیں، اور پھر میں پاکستانی ہو کر بھی وہاں نہ جاؤں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے وہاں جانے کے بارے میں دیر سے سوچا۔ یہ سال گزر گیا تو پھر میں کبھی نہ جا سکوں گا۔ میں اپنے عمر رسیدہ والد کو دیکھنا چاہتا تھا، جن کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، لیکن اس سے پیشتر ابھی تو میں چل سکتا ہوں، اور اگر میں چل سکتا ہوں تو میں کنکورڈیا جاؤں گا۔ کم از کم اس کی جانب سفر ضرور اختیار کروں گا۔ نہ پہنچ سکا تب بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے کنکورڈیا کے لیے سفر اختیار کیا تھا۔ میرے والد نے بجھی بجھی آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور ان آنکھوں میں پہچان کم ہو چکی تھی۔ ضرور جانا ہے؟ ہاں ابا جی، ضرور جانا ہے۔ والدہ نے فوراً کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نگہبان، اللہ وارث، میرے پتروا، مستنصر کی کرنائے جاگے۔ امی جی بس میں جانا ہے۔ امی پڑھتی چلی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور میرے بدن پر پھونکے مارتی رہیں، لیکن سلجوق کو ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ امی درست کہتی تھیں۔ میں نے سلجوق کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اکبر کے لاڈلے بیٹے شیخو کے نام پر آباد شیخو پورہ کے اختتام پر ماڈل سکول کی پرشکوہ اور ستھری عمارت کے درمیان میں وسیع لان میں ایستادہ ایک شامیانے کے نیچے مہمانان خصوصی کی نشست پر براجمان جو مہمان تھا وہ میں تھا، اور میرے سامنے اسکول کے بچے مختلف کھیل وغیرہ پیش کر رہے تھے، لیکن میرا دھیان ادھر تھا، سڑک کے پار جو نہر کھیتوں کے اندر جا رہی تھی۔ میں تو اس کے گرد آلود کناروں پر سفر کرتا تھا اور پہنچتا تھا اس شاندار تالاب کے پانیوں کے قریب جو ہرن مینار کہلاتا ہے اور جہانگیر کے پسندیدہ ہرن کی یادگار میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ہرن مینار کے عمارتوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ کھیتوں کے درمیان میں ببول کے جھنڈوں میں اتنی وسیع اور پرجلال یادگار ہوگی۔ اسے دنیا میں وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جس کی یہ حقدار تھی، اور اس کا گرد آلود اور دھوپ میں تپتا حسن شالیمار باغ سے تو کم نہیں تھا۔ ماڈل سکول کے سالانہ دن کی تقریبات کا اختتام ہوا تو میں ہرن مینار سے واپس آیا، اور واپس آیا تو میرے گرد سینکڑوں بچے اور ان کے جھجکتے ہوئے والدین تھے، اور ایک کسے ہوئے بدن والا نوجوان تھا جو ایک اٹکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے بات کرتا تھا۔ تارڑ صاحب، تانگا پربت میں جہاں آپ گئے وہاں میں بھی گیا ہوں، اور میں ہر برس کوہ نوردی کے لیے نکلتا ہوں، آپ کو پڑھتا ہوں اور پھر نکل جاتا ہوں۔ اس برس کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس برس بڑے زبردست ٹریک پر، شاندار ترین پہاڑوں کے پاس۔ آپ کنکورڈیا جا رہے ہیں؟ اس نے فوراً کہا، اور پھر جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ؟ کیوں نہیں، جتنی زیادہ ہوں گے اتنی ہی مسرت زیادہ ہوگی۔ میں نے ایک انگریزی محاورے کا ترجمہ کر دیا۔ کون سے مہینے میں چلیں گے؟
اگست کے وسط میں۔ یہ تو موسم کا آخر ہوگا، وہاں سردی شروع ہو جائے گی۔ گلگت کے جی ایم بیگ، جن کا فوکر طیارہ دیوسائی اور ننگا پربت کے آس پاس لاپتہ ہو گیا تھا، ان کے بیٹے اکرام بیگ کا یہ مشورہ ہے کہ بس یہی وہ دن ہیں جب کنکوڈیا اور کیٹو کے آس پاس موسم نسبتاً صاف ہوتا ہے، بیشتر ٹریکنگ ٹیمز واپس آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں سکون ہوتا ہے۔ اکرام بیگ میرے ساتھ ہوں گی، گائیڈ اور دوست کے طور پر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان کا چہرہ ہولے ہولے دہکنے لگا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں لرزش تھی اور اب وہ گفتگو کرتے ہوئے زیادہ دمکتا تھا۔ تو پھر آپ مجھے ساتھ لے چلیں گے؟ آپ جولائی کے آخر میں مجھ سے رابطہ کریں۔ اور پھر جولائی کے آخر میں ایک فون آیا۔ میں نے امریکہ سے خصوصی ٹریننگ شوز بھی منگوائے ہیں، کب چلنا ہے؟ یہ عامر تھا۔ ایک روز گھر کے پتے پر ایک پکچر پوسٹ کارڈ آیا، اس پر کیٹو کی تصویر بنی ہوئی تھی، لکھا تھا سنا ہے آپ ان گرمیوں میں اس جگہ جا رہے ہیں۔ میں نے اسی کارڈ کے ایک کونے میں ہاں میں کنکوڈیا جا رہا ہوں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو رابطہ کیجیے لکھ دیا اور پوسٹ کر دیا تھا۔ 2 روز بعد ایک فون آیا، تارڑ صاحب میں شاہد عزیز ایڈوکیٹ بول رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، کب جانا ہے؟ اور میرے دوست میاں فرزند علی بھی خواہش مند ہیں۔ نعمان مرزا نے اپنے جسے کی طرح دبلے پتلے اور مختصر سگار کا ابھی ایک ہی کش لگایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون لاہور سے تھا، فون اس کے بہنوی شاہد عزیز کا تھا۔ کیا واقعی بھائی جان آپ کنکوڈیا جا رہے ہیں تارڑ صاحب کے ساتھ؟ شاہد بھائی جان پلیز میرے لیے بھی کچھ کریں، اگر میری جگہ بن سکے تو پلیز بھائی جان تارڑ صاحب سے بات کریں۔ سراسر بے خیالی میں، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، خود بخود اپنے آپ ہی ایک ٹیم بنتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے لوگوں کا ایک گروپ تشکیل پا رہا تھا جو میری تحریر کو پسند کرتے تھے اور اس سے زیادہ بلندیوں کو پسند کرتے تھے، اور سب لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اور یہ سب لوگ عمر میں مجھ سے کہیں چھوٹے تھے، مجھ سے توانا اور زیادہ ہمت والے تھے، اور اس کے باوجود کہتے تھے کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ اور میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ تنہا جانے میں جو دہشت تھی وہ کم ہو رہی تھی، اکیلے جانے میں جو خطرات تھے وہ معدوم ہو رہے تھے۔ اگر میں راستے میں بیمار پڑتا ہوں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کم از کم میری ٹیم اپنے لیڈر کو اٹھا کر واپس تو لائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے سہارے جا رہا تھا۔ ایک روز عامر آیا تو اس کے ہمراہ ایک بلند قامت، ہم وقت مسکراتا ہوا شخص تھا۔ یہ خالد ندیم تھا، یہ بینکر تھا اور مری سے زیادہ بلند کسی مقام پر نہیں گیا تھا، اور یہ بھی خواہش مند تھا۔ شاہد عزیز نے پھر فون کیا، سر جی دراصل میری بیگم کا بھائی ہے اور ایڈونچر فاؤنڈیشنز کے کئی کورس کر چکا ہے، پلیز اسے بھی ساتھ لے چلیں۔ اور سر جی جورو کا بھائی ایک طرف اور پورا کنکوڈیا ایک طرف۔ اسی دوران عامر باغی ہو گیا، تارڑ صاحب میں جب بھی فون کرتا ہوں یا آپ کے ہاں آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ لو جی عامر صاحب ہماری ٹیم میں ایک اور ممبر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں کچھ پرائیویٹ قسم کا شخص ہوں، میں ہر کسی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اب یہ شاہد اور مرزا اور فرزند علی وغیرہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، کس قسم کی اشیاء ہیں۔ پہاڑوں کے سفر میں سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں ان حضرات کے سامنے اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا، میری ایک شرط ہے۔ جی میں سن رہا ہوں۔ میری ٹیم میچ شروع ہونے سے پہلے ہی واک آؤٹ کر رہی تھی۔ نہیں، ان لوگوں سے ملوں گا، اگر تو یعنی میں انہیں مل کر فیصلہ کروں گا کہ میں ان کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں یا نہیں۔ منظور ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، آج میں مسئلے سننے کے موڈ میں ہوں، فرمائیے۔ شہر چھوڑنے کے بعد ہم تقریباً 20 روز تک پہاڑی ویرانوں میں ہوں گے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، موسم کی شدت ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، بلندی کی وجہ سے ہم سب پاگل ہو سکتے ہیں، اس لیے ایک ڈاکٹر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر کہاں سے آئے گا، بلکہ اتنا بے وقوف ڈاکٹر کہاں سے حاصل ہوگا جو لاہور شہر میں اپنی پریکٹس چھوڑ کر ہمارے ساتھ گلیشیئرز پر لڑکتا پھرے؟ ہاں یہ واقعی مسئلہ ہے، آج میں مسئلے سننے کے موڈ میں ہوں۔ ایک حل ہے، ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں
کہ ایک عدد اچھا سا ڈاکٹر درکار ہے جو ہمارے ساتھ کنکروڈیا تک پیدل چلے اور اپنا خرچہ خود برداشت کر لے، اور جب ہم بیمار ہوں تو مفت ہمارا علاج کرے۔ چنانچہ ایک انگریزی روزنامے میں اسی عبارت کا ایک اشتہار دے دیا گیا۔ رابطے کے لیے عامر کا فون نمبر تھا۔ اس دوران میں صبح کی نشریات کی میزبانی کے لیے اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہاں عامر کا فون آیا۔ اس اشتہار کا ریاکشن بڑا عجیب و غریب ہوا ہے تارڑ صاحب۔ جتنے ڈاکٹر حضرات نے رابطہ کیا ہے ان میں سے کچھ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ساتھ چلنے کے کتنے پیسے دیں گے، حالانکہ اشتہار میں درج ہے کہ اپنے خرچے پر چلنا ہوگا، اور بیشتر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیم کے ساتھ میڈمز وغیرہ ہوں گی۔ میڈمز کس قسم کی؟ سر وہی جو گوری گوری ہوتی ہیں، وہ والی میڈمز۔ میں جھلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میڈمز، لیکن ہماری مہم کا اور ڈاکٹروں کا اور میڈمز کا کیا تعلق ہے؟ پتہ نہیں تارڑ صاحب، لیکن اکثر ڈاکٹرز نے یہی پوچھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر اتنے جنس زدہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے عامر سے کہا کہ ایک اور اشتہار دے جس میں یہ واضح طور پر درج ہو کہ ڈاکٹر والنٹیئر ہو اور یہ ٹیم کے ساتھ بڑے برچے قسم کے مرد حضرات جا رہے ہیں۔ میم ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اشتہار کی نوبت نہیں آئی۔ قسط نمبر 3۔ طیاروں سے دریاؤں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور کے ڈائل سروسز میں کلینک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر خان نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور پچھلے 3 ہفتوں کے بارے میں سوچا۔ اس کا بیٹا 3 ہفتوں کا ہو چکا تھا۔ عمر خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 3 ہفتوں سے پیشتر اس کی زندگی کا کیا مقصد تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتا تھا، بس یہی زندگی کا مقصد تھا۔ ابھی تک خاموشی تھی پورے خاندان میں، دوستوں میں۔ وہ اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اس نے چند ٹیسٹ کروا کر ان کی رپورٹیں امریکہ روانہ کی تھیں۔ شاید اس کا بیٹا قدرے بہتر ہو سکے، شاید، لیکن وہ جانتا تھا، خود ڈاکٹر تھا، اس لیے جانتا تھا کہ ہم امید کے کچے دھاگے کو کبھی نہیں توڑتے، توڑ دیں تو زندہ کیسے رہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق 1900 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ اس کے نصیب تھے کہ اس کا بچہ ایسا ہو گیا۔ 2 ہفتے پیشتر الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوا تھا تو اسے مبارکبادیں ملی تھیں۔ بیٹا ہے، ماشاء اللہ، اور صحت مند ہے، اور اب اسے کوئی بھی مبارکباد نہیں دیتا۔ ابھی تک خاموشی تھی۔ ایک بہت ہی چپ سناٹے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک شدید قسم کا ڈپریشن جو اس کا سانس روکتا تھا۔ وہ کیا کرے، کدھر جائے؟ وہ صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں تھا، بلکہ ایک غور کرنے والا، سوچنے والا شخص بھی تھا۔ اس کے تحقیقی مضامین ملک کے مختلف اخبارات میں چھپتے تھے۔ اس کے متفکر چہرے پر پٹھانوں جیسی سرخی اور سفیدی تھی۔ سامنے میز پر ایک پرانا اخبار تھا جس کا ایک ورق ہوا کے زور سے میز کی سطح سے اوپر اٹھتا تھا۔ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ وہی ٹریش، وہی گاربیج، کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ اشتہارات کے صفحے قدرے دلچسپ تھے۔ تبدیلی نام، جائیداد فروخت، سیامی بلیاں برائے فروخت، قلمی دوستی کیجیے، ایکٹر بننے کے شوقین رابطہ کریں، پرانی کاریں، ٹریکنگ ٹرپ ٹو کنکورڈیا، ڈاکٹر وانٹیڈ۔ ڈاکٹر عمر خان نے گردن نیچی کر کے اشتہار کو بے حد غور سے پڑھا، دوبارہ پڑھا، اور پھر درج شدہ نمبر پر فون کرنے لگا۔ فون کے دوسرے جانب عامر تھا، اور وہ بے حد خوش تھا اور فکر مند بھی۔ سر، اس اشتہار کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر صاحب دستیاب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ میٹر قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ کچھ گھومے ہوئے ہیں؟ کچھ نہیں، بلکہ بہت گھومے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب دماغی طور پر نہیں، بلکہ ویسے، یعنی کچھ ٹریکنگ کا تجربہ بھی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ پہلے تھوڑی سی گفتگو کر لیں، پھر ساتھ لے جانے کی حامی بھریں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کچھ میٹر قسم کے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے میں ٹیم ممبرز وغیرہ کا انٹرویو لوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ آپ لوگ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ یعنی وہ ہمارا انٹرویو لیں گے؟ جی ہاں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کیا کیا پیتے ہو، اور تم نے بتا دیا۔ میں کچھ پیتا ہی نہیں تو میں کیا بتاتا؟ آپ کچھ پیتے ہیں تارڑ صاحب؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے، اور یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ٹیم میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہے یا نہیں، اور کیا کسی کو مکئی کی روٹی اور ساگ پسند ہے؟
मकई की रोटी और साग का कंकोडिया के सफ़र से क्या ताल्लुक़ है? पता नहीं सर, मैंने आपको बताया तो है कि डॉक्टर साहब घूमे हुए लगते हैं। आप लाहौर आने पर इत्तला कीजिएगा ताकि डॉक्टर साहब आपका इंटरव्यू लें कि आप इस काबिल हैं कि नहीं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उस वक्त शायद मेरे नथनों में से भाप निकल रही थी। मैं कदरे गुस्से में था। मेरा इंटरव्यू? डॉक्टर उमर खान शक्ल से बिल्कुल घूमे हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि बेहद क्यूट लग रहे थे। वो कुछ शर्माए हुए से थी और उनका सफ़ेद पठानी चेहरा शुफक की सुर्खी लिए हुए था। मैं वापस लाहौर में था अपने ड्राइंग रूम में, और मेरे सामने डॉक्टर साहब फास्टिंग बुद्धा के एक मुजस्समे के पहलू में बैठे अपने बुझे हुए पाइप को सिलगाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन बहुत देर से खामोश बैठे हुए थी। बिलाखिर मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। डॉक्टर साहब, आपको ट्रैकिंग या कोहिनूर वगैरह में कुछ दिलचस्पी है? आपके पास माचिस होगी? ये पाइप फिर बुझ गया है। मैंने मैचेस पेश की। उन्होंने तंबाकू पर जलती हुई दिया सिलाई रखकर सांस अंदर खींची और फिर कहने लगे, हाँ, मैंने तकरीबन सारा नॉर्दर्न एरिया मोटरसाइकिल पर घूमा हुआ है। अमेरिका में था तो रॉकी माउंटेन्स में घूमा करता था। गोया आप घूमे हुए हैं? हाँ, उन्होंने बेहद प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं घूमा हुआ हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौमियतों के कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है? हैं? मैं चौंक गया। मेरी राय बहुत अच्छी है पाकिस्तानी कौमियतों के कल्चर के बारे में, लेकिन इसका K2 की मुहिम के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है? इतने लंबे और दुश्वार सफ़र के लिए साथियों का हम ख्याल होना और ज़रा दानिश्वर होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम में और मार्को पोलो शिप में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्यों आमिर साहब? आमिर, जो बहुत देर से किसी सोच में गुम था, एकदम चौंक गया। जी हाँ, बहुत कम रह गई हैं। शुमाली इलाके में मार्को पोलो शिप के शिकार पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने आमिर को देखा और फिर पाइप का एक लंबा कश लगाने की कोशिश में खांसने लगे और फिर मुझसे मुखातिब हुए, आप माइंड ना कीजिए, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, इससे पेशतर कि मैं आपके हमराह कंकोडिया जाने का फ़ैसला करूं। बिस्मिल्लाह करें। क्या आपने कभी खुदकुशी करने की कोशिश की है? जी। मैं दुनिया के हर सवाल के लिए तैयार था, लेकिन खुदकुशी के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, जी, बस इत्तेफाक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब अज़हद मायूस हुए। यानी कमाल है। अच्छा, कभी खुदकुशी के बारे में सोचा भी नहीं? हाँ, सोचा तो है। संजीदगी से? जी हाँ, संजीदगी से। डॉक्टर साहब खुल गए। तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ K2 की मुहिम पर चलूँगा। आप तो बहुत उम्दा शख्स हैं। अब मैंने आमिर की जानिब देखा और वो पहले ही से मुंह खोले मेरी तरफ देख रहा था। क्या इस किस्म के डॉक्टर के साथ पहाड़ों के अंदर जाना महफूज होगा? वाह जी, लुत्फ़ आ गया आपके साथ गुफ्तगू करके। डॉक्टर उमर बहुत उम्दा मूड में थे। पहले आपकी तहरीरें पढ़ी थीं और अब ये जानकर कि आप खुदकुशी के बारे में सोचते हैं, बहुत लुत्फ़ आया। और हाँ, क्या आप K2 की वापसी पर कोई किताब वगैरह भी लिखेंगे? जी हाँ, इरादा तो है। और क्या उस किताब में टीम मेंबर्स का तज़किरा भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग ही तो मरकज़ी किरदार होंगे। उसमें यह भी दर्ज होगा कि डॉक्टर उमर खान ने पहली मुलाकात में मुझसे पूछा था कि मैंने कभी खुदकुशी की कोशिश की है। मैं आपके साथ नहीं जा रहा। डॉक्टर उमर उठ खड़े हुए। आप तो बहुत ख़तरनाक शख्स हैं। मैं पता नहीं क्या क्या कह जाऊं और आप पता नहीं क्या क्या लिख जाएं। आमिर ने फ़ौरन सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, तारड़ साहब किताबों में जिन साथियों का तज़किरा करते हैं, बेहद एहतियात और प्यार से करते हैं। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर साहब ने मुझे तशवीशनाक चेहरे से देखा, ये बताएं कि जो लोग आपके साथ कभी पहाड़ों के सफ़र को गए और आपने उनके बारे में लिखा, तो उनके साथ अभी तक आपके ताल्लुकात खुशगवार हैं? तकरीबन। तकरीबन से क्या मुराद है? बस यूँ समझें कि लोग नाराज़ ही रहते हैं, बल्कि एक प्रोफेसर साहब ने यह बयान तक दे दिया था कि मैं कभी तारड़ साहब के साथ पहाड़ों में गया ही नहीं। ये कोई और प्रोफेसर साहब हैं जो मेरे हम नाम हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब कहने लगे, मैं सिर्फ इस सूरत में जाऊंगा कि अगर आप वादा करें कि वापसी पर किताब नहीं लिखेंगे।
مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن میں بھی اس صورت میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا کہ اگر آپ واپسی پر ڈاکٹری چھوڑ دیں۔ میں ڈاکٹری کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ لال ہو گئے۔ اور میں لکھنا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لکھنا چھوڑنا اور بات ہے، اور طب جیسا مقدس پیشہ چھوڑ دینا بالکل اور بات ہے۔ ہم لوگ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم پہلے انسانیت کو اوٹ پٹانگ دوائیاں دے کر دکھی کرتے ہیں اور پھر ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ سراسر غیر متوقع طور پر ڈاکٹر صاحب نے برا نہیں منایا، بلکہ ایک زور کا قہقہہ لگایا۔ تارڑ صاحب، ڈاکٹروں کے بارے میں بالکل درست کہا آپ نے۔ عامر نے دیکھا کہ صورتحال کشیدگی سے کھسک کر قدرے کشادگی کی طرف جا رہی ہے تو فوراً کہنے لگا، دیکھیں جی، اگر آپ کو کتاب میں اپنا کردار پسند نہ آئے تو تارڑ صاحب آپ کا نام بدل دیں گے، ڈاکٹر عمر کے بجائے ڈاکٹر اللہ دتا رکھ دیں گے۔ کیوں تارڑ صاحب؟ بالکل، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ توقف کیا اور پھر کہنے لگے، مجھے نام ڈاکٹر اللہ دتا پسند نہیں، کیا اس کے بجائے ڈاکٹر پیران دتا ہو سکتا ہے؟ اب پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب سنجیدہ تھے یا ہماری ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ اگست میں کنکوڈیا جانے والی تارڑ کیٹو کہانی مہم کے آفیشیل ڈاکٹر ہوں گے۔ ڈاکٹر عمر خان ہوں گے یا ڈاکٹر پیران دتا ہوں گے، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اسلام آباد سے گلگت جانے والی فوکر پرواز سے مجھے سخت نفرت تھی۔ ہر صبح 6 بجے میرے اوپر سے گزرنے والے اس طیارے سے مجھے چڑ تھی۔ پچھلے 6 برس سے میری عادت ہے کہ میں صبح کی نشریات کی میزبانی کے لیے گورنمنٹ ہاسٹل سے ٹیلی ویژن اسٹیشن تک پیدل جاتا ہوں۔ سردیوں میں ابھی سب کچھ سرد اور تاریک ہوتا ہے۔ جب میں اپنی اسکرپٹ دہراتا جاتا ہوں اور میرے آس پاس گیدڑ بولتے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں جب میں قوی اسمبلی کی عمارت کے آئین سامنے پہنچتا ہوں تو میرے کانوں میں ایک ہلکی گونج اترنے لگتی ہے، جو اس طیارے کی ہوتی ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد میرے اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ میں اسے ہمیشہ حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوں۔ اس کے اندر جو مسافر ہوتے ہیں وہ سب کے سب میرے رقیب ہوتے ہیں، اور میں ان سے شدید حسد کرتا ہوں کہ یہ ابھی کچھ دیر بعد گلگت کے ایئرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں قراقرم کی سرد اور ستھری اور نتھری ہواؤں میں سانس لیں گے، اور وہاں سے راکا پوشی کا ویو پوائنٹ کتنی دور ہے، اور پھنڈر کی جھیل اور فیری میڈوز، اور کتنی دیر میں طیارہ مرگلا پہاڑیوں کی پشت پر چلا جاتا ہے اور آسمان خالی ہو جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح کی ٹھنڈک میں تیز تیز چلتا ہامتا ہوا جا رہا ہوں اور میرے کانوں میں طیارے کی آواز آتی ہے۔ اوپر دیکھتا ہوں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر سنسان سڑک کے عین درمیان میں پارلیمنٹ ہاؤس کے عین سامنے اوپر دیکھتا ہوں، اور اوپر گلگت جانے والا طیارہ ہے تو میں مٹھیاں بھینچ کر بازو لہراتا ہوں اور دل کی بھڑاس نکالنے لگتا ہوں۔ اوئے گلگت جا رہے ہو، اوئے شرم نہیں آتی؟ میری آواز بلند ہوتی جاتی ہے، اوئے عیش کر رہے ہو؟ ابھی گلگت ایئرپورٹ پر اتر کر اس ہوا میں سانس لوگے، مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک روز میں اسی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بلند آواز سے گلگت جانے والے طیارے سے محو کلام تھا، اور جب میں ذرا زیادہ جوش میں آیا تو احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی صاحب بے حد حیرت سے منہ کھولے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ صاحب ایک سینئر بیوروکریٹ تھے جو تقریباً روزانہ سیر کرتے ہوئے مل جاتی اور ان سے دعا سلام ہوتی۔ جس روز انہوں نے مجھے جہاز سے باتیں کرتے سنا، اس کے بعد وہ مجھ سے ذرا محفوظ فاصلے پر ہو کر گزرنے لگی، اور میں سلام کرتا تو جلدی سے وعلیکم السلام کہہ کر تقریباً بھاگ نکلتی۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ میں گلگت جانے والے طیارے اور اس کے مسافروں سے جیلس نہیں تھا، کیونکہ 2 ہفتے بعد مجھے سکردو جانا تھا۔ میں شانت ہو چکا تھا، جہاز کی آواز سن کر مسکراتا اور اسے اپنے اوپر سے پرواز کر جانے دیتا۔ پورے 10 روز بعد کیٹو کہانی کی ٹیم کو گورنمنٹ ہاسپٹل کے کمرے نمبر 101 میں جمع ہونا پڑا تھا۔ تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مضبوط ٹریکنگ شوز، جاگرز کا ایک جوڑا، ٹھنڈی جرابیں، گرم جرابیں، عام جیکٹ نہیں، ڈاؤن جیکٹ جس میں چھوٹے چھوٹے پر بھرے ہوتے ہیں، سن بلاک کریم تاکہ بلندی پر الٹرا وائلٹ شعائیں آپ کی جلد کو جلا نہ دیں، اونی مکمل زیر جامہ، تیز دھوپ میں چلنے کے لیے کھلی سوتی شلواریں، اور ان کے ساتھ ٹی شرٹس وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ۔
میرا نصف سامان تو کرنل مبشر حسین تارڑ کے اسٹور سے برآمد ہو گیا تھا، جو 1986 میں کیٹو کی نارتھ بار مہم کے ساتھ رابطہ افسر کے طور پر گیا ہوا تھا۔ یہ امریکی مہم انتہائی بدقسمت واقع ہوئی تھی اور ان کا لیڈر جان سمولچ ابھی تک کیٹو کے برفوں میں ہے اور ایک کوہ پیما کے کیٹو کے دامن میں گلگت کی میموریل کی غاروں میں دفن ہو چکا ہے۔ ایک طویل فہرست ہمہ وقت میری جیب میں موجود رہتی اور میں ہمہ وقت بےحد تقدس سے اس کا مطالعہ کرتا رہتا۔ جو آئٹم دستیاب ہوتی اس کے گرد سرخ دائرہ لگاتے ہوئے جو خوشی ہوتی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر امی سے لپٹ کر ابا جی سے اجازت لے کر بچوں کو چوم کر اور بیگم کو، خیر تو بیگم سے رخصت ہو کر لاہور سے اسلام آباد آ چکا تھا اور صبح کی نشریات سے فارغ ہو کر مجھے یہیں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ سکردو چلے جانا تھا۔ بچوں کو چوم کر اور بیگم کو، خیر تو بیگم سے رخصت ہو کر لاہور سے اسلام آباد آ چکا تھا اور صبح کی نشریات سے فارغ ہو کر مجھے یہیں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ سکردو چلے جانا تھا اور سکردو میں اکرام بیگ کو میرا منتظر ہونا تھا۔ لیکن ایک شام جب میں ہاسٹل میں واپس آیا تو اکرام بیگ وہاں منتظر تھا۔ تارڑ صاحب، اکرام نے ماتھا کھجایا، میں آپ کے ساتھ کنکوڈیا نہ جا سکوں گا۔ میں جو ابھی سے کیٹو کی بلندی پر فائز ہو چکا تھا لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ لیکن کیوں؟ میں پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہوں، اب کراچی جا رہا ہوں، آغا خان ہسپتال میں آپریشن کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اور ریسٹ کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ان اشیاء کی فہرست لکھ دیتا ہوں جو آپ یہاں سے خریدیں گے اور پھر جو آپ سکردو میں خریدیں گے۔ لکھ لیجئے، 50 میٹر نائلون کا رسہ۔ رسہ کیا کریں گے؟ جب آپ گلیشیئرز پر چلتے ہوئے کسی تاریک برفانی دراڑ کی گہرائی میں جا گریں گے تو آپ کے ساتھی آپ کو کیسے نکالیں گے؟ میں خوف سے منجمد ہو گیا۔ فی الفور مہم کینسل کر دینے کا خیال آیا، لیکن پھر سوچا کہ بیچارے ٹیم ممبران اپنے لیڈر کے بغیر کیا کریں گے، اس لیے اجتناب کیا جائے۔ جی تو رسہ 50 میٹر ٹھیک ہے۔ آپ جو پورٹر ہائر کریں گے ہر ایک کے لیے 3 میٹر پولیتھین زمین پر بچھانے کے لیے، پریشر کوکر، مٹی کا تیل، کچن ٹینٹ کے لیے ترپال، ٹین کے 2 کینسٹر، واکی ٹاکی سیٹس وغیرہ اور پھر وغیرہ۔ اکرام بیگ کے منظر سے نکلنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سکردو پہنچنے پر دیگر انتظامات کون کرے گا، یعنی پورٹرز اور باورچی کا بندوبست، سوکھے اور گیلے راشن کا حصول، سبزیاں، دالیں، ٹین، سوپ وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھے شمالی علاقہ جات کے بارے میں کتابوں کی مصنفہ ایزابیل شاہ کا خیال آیا۔ ایزابیل سے میری ملاقات ستپارا جھیل کے کنارے ہوئی تھی۔ وہ بزرگ کوہ پیما آندرے رویش کے ہمراہ کنکوڈیا سے واپس آ رہی تھی اور اس کا گائیڈ محمد علی چنگیزی اس کے ہمراہ تھا۔ میں نے اسلام آباد میں چنگیزی کے دفتر فون کیا۔ جناب وہ سکردو میں ہیں، آج کل سیزن ہے۔ میں نے سکردو فون کیا۔ جناب وہ آ گئے ہیں، پہاڑوں میں ہیں، آپ کا پیغام پہنچا دیں گے۔ میں نے چند روز بعد دوبارہ فون کیا۔ جناب چنگیزی صاحب کو آپ کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تارڑ صاحب اگر خالی ہاتھ بھی سکردو آ جائیں تو ہم انہیں کنکوڈیا تک پہنچا دیں گے، سب انتظامات ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک مسئلہ حل ہو گیا، دوسرا مسئلہ رہائش کا تھا۔ پھر سکردو فون کیا اور کیٹو موٹل فون کیا۔ ادھر سے انعام صاحب بولے، تارڑ صاحب آپ آئیں تو صحیح۔ موٹل کے مینیجر شیر علی تو باقاعدہ دہاڑی، جناب ہم آپ کو ایئرپورٹ پر لینے آ جائیں گے، ہر قسم کا بندوبست ہوگا، ہر قسم کا۔ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ سکردو فلائٹ کے لیے ٹکٹوں کا حصول تھا، کنفرم ٹکٹوں کا، اور 1-2 نہیں بلکہ 7 ٹکٹس کا۔ میرا تجربہ ہے کہ پی آئی اے کے شمالی علاقوں کی بکنگ آفس میں اور اس کے باہر ہمیشہ جنگ و جدل کے آثار ہوتے ہیں، کسی کو ٹکٹس نہیں ملتے، اور ٹکٹس ملتے ہیں تو کنفرمیشن نہیں ہوتی، کیونکہ صرف ٹکٹ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اسے ایک روز بیشتر کنفرم نہ کروائیں، اور اگر کنفرمیشن ہوتی ہے تو فلائٹ نہیں جاتی، اور اگر فلائٹ جاتی ہے تو آپ اس پر نہیں جاتے، کوئی اور چلا جاتا ہے۔ ایئر لائن کا عملہ ہنگاموں کا عادی ہو چکا ہے، وہ بڑے اطمینان سے اور ٹھنڈک سے اور پرسکون رہتے ہیں، اور باہر کوئی فرسٹریٹڈ مسافران شیشے توڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ستمبر کے آخر تک بکنگ ہو چکی ہے، لیکن ہم نے تو ستمبر کے آخر میں نہیں جانا تھا، ابھی 5 روز بعد جانا تھا،
چنانچہ ہمیں ٹکٹس مل گئے اور یہ سب کچھ فیضی صاحب کے فیض سے ہوا۔ ہم ٹکٹ حاصل کر کے باہر نکلے تو ہجوم مسافران نے ہمیں سخت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور میں قدرے شرمندہ ہوا کہ میں نے ایک بار پھر اپنی شہرت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ بے حد کمینگی کی بات، لیکن لوگ تو حج کرنے جاتے ہیں تو سفارش پر جاتے ہیں، اور ہم نے اگر کیٹو زیارت کے لیے تھوڑی سی شہرت استعمال کر لی تو کیا قیامت آ گئی۔ اب تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب وہ خوراک جو ہمیں مقامی طور پر خریدنی تھی، عامر نے اپنے خصوصی تعلقات کو بروکار لا کر تقریباً 15 مرغیوں کو ٹین بند کروا دیا۔ کچھ دالیں اور کچھ سبزیاں بھی تھیں۔ اسلام آباد کی کوڈ مارکیٹ کے ایک سٹور میں ہم خریداری کر رہے تھے جب میں نے سٹور کے اسماعیلی مالک پیار علی کو 30 ٹن ٹیونا فش کے نکالنے کو کہا تو وہ فوراً بولا، کیا آپ ایکسپیڈیشن پر جا رہے ہیں؟ جی ہاں، کنکورڈیا۔ کنکورڈیا؟ وہ کچھ فکر مند ہو گیا۔ کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ جی بالکل۔ ڈینجرس نہیں ہے؟ جی۔ تو پھر کیوں جاتا ہے بابا؟ بابا کو خود معلوم نہیں کہ کیوں جاتا ہے بابا۔ 30 ٹن ٹیونا فش، 150 پیکٹ نوڈلز، 10 ڈبے کارن فلیکس چیز یعنی پنیر بابا، 100 پیکٹس انڈوں کا صفوف، چائے، کافی، کوکا، بسکٹس، ٹماٹر ساس، چینی ساس، اورنج جوس، مکس فروٹ اور جیلی وغیرہ، اور ٹن اوپنر نہیں بھولنا بابا، بہت ضروری ہے۔ اور خواتین و حضرات، لاہور، اسلام آباد اور بلاخر سکردو میں ہم نے سفر کے لیے بڑی تفصیل اور عرق ریزی کے ساتھ شاپنگ کی، اور اس کے باوجود ایک بہت اہم اور اعلیٰ جمالیاتی ذوق کی حامل وہ آئٹم بالکل ہی بھول گئے۔ یہ کون سی آئٹم تھی؟ اس کے لیے ہم تھوڑا سا سسپنس قائم رکھتے ہیں۔ آپ کو پہاڑوں میں ہماری پہلی صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ ادھر روزانہ لاہور فون پر بات ہوتی تھی اور میں گھر والوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا۔ فون اکثر سمیر اٹھاتا، ابو پھر میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ سمیر FSC کا امتحان دینے کے بعد اب انگلیاں چٹکا رہا تھا اور بور ہو رہا تھا، جو ہم وقت ہوتا تھا تو باتیں کرتے کرتے میرا اور اپنی امی کا دماغ چٹکا رہا تھا۔ ابو سلجوق بھائی ترکی میں مزے کر رہا ہے، آج ہی انقرہ سے اس کا فون آیا تھا۔ عینی خوش ہے کیونکہ کینٹ کالج میں جا رہی ہے، امی خوش ہے کہ طاہرہ خالہ کو ملنے جا رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں ابو؟ میں کس کو کھا جاؤں؟ مجھے کنکوڈیا لے چلو ابو۔ تم آرام سے رزلٹ کا انتظار کرو اور میری غیر حاضری میں خاندان کا خیال رکھو۔ یعنی سارے خاندان کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ڈال کر آپ کیٹو جا رہے ہیں، لیکن ابو میں کیا کروں؟ کس کو کھا جاؤں؟ سکردو فلائٹ کے دن قریب ہوتے جا رہے تھے۔ کیمروں کے سامنے جانے سے پیشتر میک اپ ہوتا اور میک اپ محروح کرتی جو سارا وقت آگ میں چٹکنے والے مکئی کے دانوں کی طرح کھل کھلاتی رہتی۔ اچھا تو اتنی دور جا رہے ہیں جہاں جیپیں بھی نہیں جاتی، اچھا تو برف بھی پڑتی ہے، اچھا تو بہت خطرناک ہے، اچھا تو دریا میں گر جاؤ تو مر جاؤ اور برف کی دراڑ میں گر جاؤ تو جم جاؤ، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہر دوسرا شخص کرتا کہ اگر اتنی خجل خواری اور خوفناکی ہے تو پھر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ویسے عجیب بات تھی کہ اس سے بیشتر لوگ میرے بارے میں کبھی اتنی تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ اس بار تو ہر شخص عجیب تدفینی سی نظروں سے دیکھتا، جیسے اسے یقین تھا کہ میں واپس نہیں آنے کا۔ دوست جذباتی ہو رہے تھے، خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ۔ میں ہاتھ آگے کرتا تو وہ گلے لگ جاتے، کہیں یہ اشارہ تو نہیں؟ کبھی نہ کبھی تو اجل سے ملاقات ہونا ہے، کیا پتہ یہ اجل ہے جو مجھ سے یہ ساری منصوبہ بندی کروا رہی ہے اور اس نے ایک خاص مقام پر لے جانا ہے، کیا پتہ۔ ایک دوپہر میں ہاسٹل کے کمرے میں سو رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بجتی رہی کیونکہ میں اٹھنا نہیں چاہتا تھا، پھر تنگ آ کر بستر پر کھسکتا ہوا فون کے قریب گیا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو ابو، میں سلجوق بول رہا ہوں۔ اتنی صاف اور کھنکتی ہوئی آواز اور میرے بیٹے کی آواز، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے بول رہا تھا۔ اوہ سلجوق، کہاں سے بول رہے ہو؟ انطالیہ سے ابو۔ انطالیہ؟ یہ کہاں ہے؟ تم بول کہاں سے رہے ہو؟ سلجوق کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ترکی میں ہے ابو، زبردست ساحلی مقام ہے، میں اس وقت سمندر کے کنارے لگے ایک فون بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔
میری سیاحت کے زمانے بوسیدہ ہو چکے تھے، وقت بدل چکے تھے۔ ہم خطوں پر انحصار کرتے تھے، پھر انہیں سینت سینت کر رکھتے تھے، لیکن اب فون آ جاتا ہے۔ ابو میں انطالیہ سے بول رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا کیونکہ ٹپ ٹپ اس کے یونٹ ختم ہو رہے تھے۔ میں اسلام آباد میں گورنمنٹ ہاسٹل کے کمرے نمبر 111 میں تھا، اور یہ کمرہ پورے 1 منٹ کے لیے ترکی کے خوبصورت سمندری شہر انطالیہ میں منتقل ہو گیا تھا۔ فون بند ہوا تو ایک دم میں واپس اسلام آباد پہنچا۔ ڈھلتی شام کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلایا۔ میں پھر تنہا تھا۔ سلجوق ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر انطالیہ میں تھا۔ یہ انطالیہ پتہ نہیں کہاں ہے، نقشہ دیکھنا چاہیے۔ خط کا فائدہ ہے اسے دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فون کا فائدہ ہے کہ آواز سنائی دیتی ہے اور تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اسے دوبارہ نہیں سنا جا سکتا۔ جب بند ہوتا ہے تو گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، اداسی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ انطالیہ، اے انطالیہ، میں تجھے جانتا تک نہیں، اور اب تیرے ساحلوں کی ریت پر میرے بیٹے کے قدموں کے نشان ہیں، اور صرف اس لیے تو مجھے پیارا ہو گیا ہے۔ میں اب آسمان کی طرف زیادہ دیکھتا۔ سکردو اور گلگت جانے والے ہمیشہ آسمان کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ ذرا سی دھند، بادل کا ایک شائبہ، اور خواتین و حضرات براہ کرم متوجہ ہوں، موسم کی خرابی کے باعث گلگت سکردو جانے والی پرواز منسوخ ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو جو زحمت ہوئی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور زحمت صرف اتنی ہوتی ہے کہ پون گھنٹے میں کافی کے ایک کپ کے اوپر آپ ٹانگا پربت پر نگاہیں ڈالتے ہوئے سکردو جو پہنچ جاتے ہیں، تو زحمت صرف اتنی ہوتی ہے کہ شاہراہ ریشم کی بلندیوں پر ٹنگی ہوئی ایک ڈولتی ہوئی بس میں سوار اور 1 کلومیٹر نیچے بہتے ہوئے شیر دریا سندھ سے نظریں چراتے ہوئے، پسلیاں توڑاتے ہوئے اور اپنے جنم دن کو کوستے ہوئے آپ صرف 2-3 دن میں سکردو پہنچ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی زحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے سکردو اور گلگت کے مسافر ہمیشہ آسمان کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ قسط نمبر 4، تو چلیں K2۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں ابھی شب کی سیاہی موجود تھی۔ باہر دن کی سفیدی کا ابھی شائبہ تھا۔ لوگ کم تھے۔ لوگوں کی موجودگی کی سرسراہٹ تھی جیسے دھیمی سرگوشیاں ہوں۔ لاؤنج کے فرش کو کچھ دیر پہلے ایک بیزار خاکرو نے ایک بیزار قسم کے لمبے برش سے صاف کر کے گیا تھا، اور اس فرش پر ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے الگ الگ 7 رکسیک پڑے ہوئے تھے۔ مختلف رنگوں کے رکسیک جو موٹے بونوں کی طرح فرش پر براجمان تھے۔ ہر رکسیک میں ایک دنیا تھی، اس میں خواہشیں تھیں۔ ان میں خیمے بندے ہوئے تھے جنہوں نے دور، بہت دور کی برفانی وادیوں میں کھولنا تھا۔ ان کے اندر سلیپنگ بیگز تھے جنہوں نے موسموں سے بچانا تھا، اور ہر رکسیک میں مختلف موسم بھی تھے۔ تیز دھوپ کے لیے ٹی شرٹس، شام کی خنکی کے لیے پورے بازو کے سویٹر، شدید سردی کے لیے جیکٹس اور مفلر، اور برف کے لیے اونی انڈر ویئرس۔ یہ رکسیک، یہ چھوٹی چھوٹی دنیائیں ان آوارہ گردوں کی تھیں جو اپنے آس پاس کی دنیا سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، اور جو سر میں سودا رکھتے ہیں اسکولے سے پرے کے جہانوں کا، جہاں صرف وہ جاتے ہیں جن کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے۔ ہر رکسیک اپنے مالک کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ عامر کا رکسیک سب سے وزنی دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اسے ایک پروفیشنل کی پروفیشن کے ساتھ پیک کیا گیا تھا۔ عامر قدر نروس تھا اور ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے کے لیے آنے والے 2 دوستوں کے ساتھ قدر بلند آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ نعمان مرزا کا رکسیک اس کے چھریرے اور مناسب قد کی طرح بہت سمارٹ تھا، اور وہ اس پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور ایک باریک سگار کی کش لگا رہا تھا۔ وہ بہت چوکنا تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کوئی اس کا رکسیک چھین کر لے جائے گا۔ وہ کشمیر کی آزادی کے بارے میں بننے والی کسی فلم میں فاقہ کش کشمیری مجاہد کا کردار بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ خالد ضرورت سے زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ شاید وہ بھی پہاڑوں میں اپنی اس سفر کے بارے میں کچھ فکر مند تھا۔ وہ دراز خط تھا اور ایک سفید ہیٹ اس پر ایک کاؤبوائے کی طرح سجتا تھا۔ شاہد اور فرزند سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے رکسیک بھی ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر عمر کا رکسیک ان سب سے الگ ذرا فاصلے پر تھا۔ ڈاکٹر بالکل ناخوش تھا اور دزدیدہ نظروں سے سب کو باری باری دیکھتا تھا۔ کیا ان جوکروں کے ساتھ ایک خطرناک ٹریکنگ ٹرپ پر جایا جا سکتا ہے؟ اور پھر میں تھا اور میرا رکسیک
جو میرا نہیں تھا، کرنل مبشر کا تھا۔ یہ رکسیک ابھی 2-3 روز بیشتر ترکی اور ایران کی سیر کر کے آیا تھا، سلجوق کی طرح۔ ہاں، سلجوق واپس آ چکا تھا اور اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے سفر سے واپس آتے ہی میرے ساتھ ہو جائے، لیکن مجھے امی کا مشورہ یاد تھا کہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے نہ جانا۔ یہ نیلا اور سرخ رکسیک میں نے اس لیے ساتھ لیا تھا کہ یہ تجربے کار تھا۔ مبشر کے ہمراہ K2 بیس کیمپ تک بھی جا چکا تھا۔ اس کے لیے راستے کی سختیاں غیر متوقع نہ ہوں گی، اسے راستوں کا علم ہوگا، یہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتا جائے گا۔ میں نے اسے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیک کیا تھا، جیسے یاترا کرنے والے زیارتوں کو جانے والے اپنے سامان پیک کرتے ہیں۔ اس میں ان بے چینیوں کا مداوا تھا جو سارا سال میرے بدن کو نوچتی تھیں، زندگی کی لایعنیت کا حل تھا۔ اس نے مزور دریاؤں اور چوٹیوں کے دامن میں کھلنا تھا اور میرے لیے ایک گھر بنانا تھا، اور مجھے اس ریٹ ریس سے دور لے جانا تھا جو ہم ہیں اور ہمارا معاشرہ ہے۔ تو وہاں 7 مختلف رنگوں کے چھوٹے بڑے رکسیک موٹے بونوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ روم کے 3ویں فوارے کی نسبت سے ایک مشہور گیت تھا، 3 coins in a fountain، فرینک سناٹرا نے گایا تھا، شاید کچھ اس طرح کا: 3 سکے ایک فوارے کے پانیوں میں پڑے ہیں جو 3 مختلف لوگوں نے پھینکے ہیں، ان میں سے کون سا سکہ ہے جس پر فوارے کا کرم ہوگا اور اس سکے کو پھینکنے والے کو خوشی ملے گی۔ 3 سکے ایک فوارے کے پانیوں میں پڑے ہیں، روم کے دل میں پڑے ہیں، اے فوارے میرے سکے کا خیال رکھنا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے فرش پر پڑے یہ 7 رکسیک بھی 7 سکے کی طرح تھے جو شاہگوری سے میل کی خواہش کے فوارے میں پڑے تھے جو 7 مختلف لوگوں نے پھینکے تھے۔ ان میں سے کون سے رکسیک کی خواہش پوری ہوگی اور اسے اپنی کمر پر بوجھ کر کے چلنے والے کو خوشی ملے گی؟ 7 سکے ایک فوارے کے پانیوں میں، اے فوارے میرے سکے کا خیال رکھنا، میرے رکسیک کا خیال رکھنا۔ 7 coins in a fountain۔ خواتین و حضرات، سکردو جانے والی فلائٹ نمبر 162 پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لاؤنج چھوڑنے سے بیشتر سگریٹ بجھا دیں اور K2 کہانی کا آغاز دراصل اب ہوتا ہے۔ آسمان نیلے تھے، موسم صاف تھا اور ہمارا اڑن کٹولا برف زاروں میں بے آواز پرواز کرتا تھا۔ اڑن کٹولے پر اڑ جاؤں تیرے ہاتھ نہ آؤں، ہاں تیرے ہاتھ نہ آؤں۔ نیچے جو وادیاں گزرتی تھیں وہ ابھی نیم تاریکی میں تھیں، ان کی بلند ترین چوٹیوں پر جو جہاز کے پروں کے عین نیچے سرکتی تھیں، دھوپ ایک مشتاق پیراشوٹ کی طرح لینڈ کر رہی تھی۔ کہیں ہلکی دھند تھی جو کسی ایک چٹان کے گرد لپٹ کر اوپر اٹھ رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے روشنی نیچے اتر کر کوہساروں، وادیوں اور گہری کھائیوں کو روشن کرنے لگی۔ شاید میں نے اس جھیل کو بھی دیکھا جس کا کوئی نام نہ تھا اور جہاں ہماری خواہش تھی کہ کوئی نہ پہنچے۔ ایک جھیل ایسی ہونی چاہیے جہاں آج تک کوئی نہ گیا ہو۔ ایک دم یوں لگا جیسے جہاز نیچے ہو گیا ہے اور برف پوش پہاڑ اونچے نکل رہے ہیں۔ ٹانگا پربت کی چٹیل اور برف سے لدی ہوئی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں دھند تھی، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے بادل تھے جو لپٹ رہے تھے۔ یہ میرا پہاڑ تھا، میں نے اسے 1000 روپ میں دیکھا تھا۔ ایک روپ وہ بھی تھا جب میں اس کے دامن میں ایک کھائی میں لٹک رہا تھا اور میرے چہرے پر برف کا صفوف سرد پانی میں بدلتا تھا اور ایک جنگلی بوٹی میرے نتنوں میں ایک تیز مہک اور موت کا خوف بھرتی تھی۔ یہ ننگا پربت اوپر میرے اوپر تھی اور اوپر سے ایک سیاہ دھند خوف سے نیچے آتی تھی، اور میرے جیب میں میرے بچوں کی تصویریں تھیں، اور چند برس بعد یہی میرے بچے ساتھ تھے، اور ہم ننگا پربت کے بیس کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گنالو گلیشیئر کے پار ایک وسیع میدان جو ننگا پربت کی چوٹی کے عین نیچے تھا اور جس میں صرف ہم تھے، میں، سلجوق، سمیر اور پورٹر شکور اور چند جرمن کوہ پیماؤں کی قبریں۔ ہم رات گئے مشعلوں کی روشنی میں فیری میڈوز واپس آ گئے تھے۔ میں نے اور سمیر نے اس پہاڑ کو دوسری جانب سے بھی دیکھا تھا، روپل کی جانب سے، لاتھوبو بیس کیمپ سے، ٹاپ میدان سے۔ ننگا پربت کب کی گزر چکی تھی، لیکن میں ابھی وہیں تھا، اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب کچھ کب کا گزر چکا ہوتا ہے، لیکن سیاح ابھی وہیں رہتا ہے۔ جھیل جنیوا کے ساحل پر، جھیل تھن کے کنارے، خیمے میں جپسی کے پاس، سوریا میں، ایوب پارک کی جھیل کے قریب سرکنڈوں میں،
غروب کرنوں میں ایک پہاڑی ندی پر بہتے مرجھائے ہوئے چمبیلی کے ہاروں کے ساتھ ساتھ درہ شندور کی چڑھائی سے پہلے لنگر کی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں نہاتے ہوئے سیاح وہیں رہتا ہے۔ ابھی میں وہیں تھا کہ جہاز سکردو کے ریتیلے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ کہتے ہیں دیکھنا یقین کرنا ہے، اسی طرح جہاز سے باہر آ کر سکردو کی سرد اور کوری ہوا میں پہلا سانس لینا کیا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے یہ سانس لیا ہو۔ جیسے گرمی کے جلائے ہوئے جسم پر ہولے سے باد نسیم، جیسے بے جان بدن پر دم عیسیٰ، اور جیسے نہیں بتایا نہیں جا سکتا، آپ خود یہ سانس لے کر دیکھیے۔ سکردو ایئرپورٹ وہ جگہ ہے جہاں بلتیوں کی پسند کی اور ناپسند کی ہر شے آسمان سے اترتی ہے۔ جہاز کا آسمانی رتھ یہاں ٹہرتا ہے اور اس میں سے سیاح اور کوہ نورد برآمد ہوتے ہیں۔ زندگی کی آسائشوں کے کریٹ اور بکس نکلتے ہیں۔ فوجی آتے ہیں، افسر آتے ہیں، مولوی آتے ہیں اور جھگڑے آتے ہیں۔ جیپوں، ویگنوں، کوہ پیما کے سامان، تیز ہوا، اڑتی ریت، ٹھنڈ سے ٹھٹرتے مسافروں اور مسافروں کو لینے کے لیے آنے والوں کے ہجوم میں عجیب لداخی چہرے، تبتی نقش، کالے بھی اور بہت گورے بھی۔ نقش و نگار کی اس کاکٹیل میں سے باریش محمد علی چنگیزی اپنی ریش کو سہلاتے ہوئے نکلے۔ ان کے برابر میں دراز قد گورے چٹے شیر علی مسکراتے ہوئے نکلے۔ دونوں خاص طور پر مجھے اور میری ٹیم کو ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے۔ چنگیزی صاحب، ہمیں جلد از جلد کیٹو کی جانب سفر کرنا ہے، میں نے بغل گیری سے فارغ ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں سے کیٹو کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، چنگیزی کہنے لگے۔ میاں فرزند علی نے یہ سنا تو ذرا سا ہراساں ہوئے۔ انہوں نے کہا، تارڑ صاحب، ابھی تو جناب عالی تھکاوٹ بہت ہے، یہاں سے سیدھے کیٹو؟ اللہ معافی، ذرا سکردو نہ دیکھ لیں پہلے؟ میاں صاحب اندرون ٹکسالی گیٹ کے باشندے ہیں۔ نہیں جناب، چونکہ تارڑ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ انہیں جلد از جلد کیٹو جانا ہے، اس لیے ہم بندوبست کر کے آئے ہیں، یہاں سے ڈائریکٹ کیٹو۔ اب میں نے بھی چنگیزی کی منگول آنکھوں میں شرارت کی جھلک دیکھی۔ تب شاہد صاحب بڑی متانت سے آگے آئی۔ تارڑ صاحب، آپ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا اگر ہم یہیں سے کیٹو کے لیے مارچ شروع کر دیں۔ ویسے آپ لیڈر ہیں، جو آپ کی مرضی۔ شیر علی، جو اس دوران اپنے ہونٹ سکیڑ کر مسکراتے رہے تھے، ہالی ووڈ کے کسی کوبوائے ہیرو کی طرح کولہوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آگے آئے اور پھر کہنے لگے، جناب، کیٹو سے مراد کیٹو موٹیل ہے، جہاں آپ کی رہائش کا بندوبست ہے، تو چلیں کیٹو۔